ربه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں نورت ایمان سے پیروان فرمائے۔ آج ہمارا موضوع کی گفتگو ولی کا معنی و مفہوم احادیث کی روشنی میں اور مقام غوث سرکار حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ یونس ورس 62 میں اولیاء اللہ کی شان کو بیان کیا ہے کہ بے شک اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر روز قیامت نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم ولایت کا لغوی معنی جانیں گے۔ اس آیت کریمہ میں جو رب تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اسی سے ولی ہے، اسی سے ولایت ہے۔ تو ولی کا ولایت کا معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی المفردات میں اس کا لغوی معنی جو ہم بیان کرتے ہیں، روٹ ورڈ قرب۔ قرب کیسا؟ خواہ وہ جگہ کے اعتبار سے ہو، یعنی ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو جگہ کے اعتبار سے وہ آپ کے قریب ہے، وہ مقام قرب رکھتا ہے آپ کے ساتھ۔ خواہ وہ نسبت کے اعتبار سے ہو قرب، خواہ دین کے اعتبار سے قرب۔ جیسے مسلمان کا بھائی ہے تو یہ دینی قرب ہے، دینی ولایت ہے۔ اور خواہ وہ قرب دوستی کے اعتبار سے، یہ ولایت کا جو ہے لغوی معنی حضور سے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المفردات میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب ولی کا یا ولایت کا اصطلاحی معنی امام تفتازانی شرح المقاصد میں جو ہم بیان کرتے ہیں کہ ولی کامل وہ ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جاننے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز دائمی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے معرفت ہو جاتی ہے تو وہ عبادت سے جو معروم نہیں ہوتا، وہ اس کی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے، خواہ وہ گناہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ انسان اگر اپنی زندگی پہ غور کرے تو کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی ہوتے ہیں۔ جیسے حسد جو ہے یہ باطنی گناہ ہے، بغض رکھنا کسی کے خلاف یہ باطنی جو ہے وہ
گناہ ہے. جیسے ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں ایسے باطنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے. وہ جہاں ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دیتا ہے وہیں وہ باطنی پاکیزگی اور طہارت کی طرف بھی توجہ دیتا ہے. آگے امام بختیاری فرماتے ہیں کہ لذت اور شہوت سے وہ گریز کرتا ہے, اس سے بچتا ہے. یہ تو اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے. امام ابو القاسم عبد الکریم القشیری آپ کا وصال 465 ہجری میں ہوا. آپ ایک عظیم عالم دین اور محدث ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ ایک عظیم صوفی بزرگ بھی ہیں. مقام ولایت کے آپ فائز ہیں. تصوف کے موضوع پہ پہلی کتاب کا وہ رسالہ قشیریہ ہے, اور تصوف کے موضوع پہ جو ہے وہ امہات الکتب میں رسالہ قشیریہ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. آپ رسالہ قشیریہ میں جو ہے ولی کے معنی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کے کاموں کا اللہ پر تعالی خود ولی ہوتا ہے. اور آگے دلیل کے طور پہ قرآن مجید کی آیت کو ہم نقل فرماتے ہیں, جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ سورہ اعراف ورس 196 کہ وہ رب تعالیٰ صالحین کو دوست رکھتا ہے, نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے نفس کے سپرد نہیں کرتا بلکہ اس کی نگرانی کرتا ہے. رب تعالیٰ جو ہے نگہبانی فرماتا ہے اس کی, کیونکہ نفس اگر نفس سے امارہ ہو تو برائی کی طرف جو ہے وہ اس کو لے جاتا ہے. تو رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ولی بن جاتا ہے, اس کا دوست بن جاتا ہے. تو پھر کیا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے اس کا ولی بنتا ہے تو پھر رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اب اس پہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں نقل کرتا ہوں, اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ رب تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے یہ محبت کا آغاز آسمانوں پہ پہلے ہوتا ہے, زمین پہ بعد میں ہوتا ہے. وہ نفوس بڑے خوش قسمت ہیں کہ رب تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, یعنی پہلے محبت رب تعالیٰ فرماتا ہے, پھر رب تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ جو کوئی گناہ نہیں کرتے یعنی فرشتے. بندہ زمین پہ ہوتا ہے, رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے, لیکن رب تعالیٰ جو ہے وہ پھر فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی ان سے محبت کرو. تو محبت کا آغاز دیکھیں کہاں سے ہوا. آپ مقام ولایت کو سمجھیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا, جب رب تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نادى جبریل, رب تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو ندا کرتا ہے
بلاتا ہے، جبریل امین جو ہے وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ سنو بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت رکھتا ہے، سو تم بھی جو ہے وہ اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، اور پھر جبریل امین بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے محبت اللہ کو ہوتی ہے، اللہ کو محبت ہوئی تو جبریل امین کو بلا لیا، اور جبریل امین اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ فَيُنَادِ جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر اہل سما کی طرف جاتے ہیں، آسمانوں پہ جاتے ہیں، جبریل امین ندا دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سو تم بھی اس سے محبت کرو، سو تم بھی اس سے محبت کرو۔ محبت کا آغاز رب تعالیٰ سے ہوا، جبریل امین نے جب سنا تو جبریل امین نے محبت کی، پھر جبریل امین جو وہ اعلان کرتے ہیں، ندا دیتے ہیں، پھر سارے اہل سما بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ پھر جو ہے وہ اہل سما وہ جب زمین پر اترتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر وہ زمین پر پاکیزہ قبول پہ جو ہے وہ جا کے اس اللہ کے ولی کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ یعنی آج اس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ مادیت کا زمانہ ہے، اب ان چیزوں کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ ولی کیا ہے، ولایت کیا ہے، بلکہ جب اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ رب تعالیٰ جب محبت کسی بندے سے کرتا ہے تو وہ محبت بھی پاکیزہ دلوں میں ہی ڈالے گا، اور جس شخص کے دل میں ولی کی محبت نہ ہو، سمجھ لیں کہ اس کا دل پاکیزہ ہے، پاک نہیں ہے اس کا۔ یہ پہلی تعریف جو ہے وہ ولی کی امام ابو القاسم عبد الکریم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی کہ ولی کون ہوتا ہے۔ دوسری تعریف جو ہے وہ امام قشیری جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، یعنی وہ رب تعالیٰ کی اطاعت سے نہیں نکلتا، عبادت کو نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ شخص اس لیے اللہ کے ولی کی عبادت میں تسلسل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی ذوق ابھرا نماز شروع کر دی پھر کچھ عرصہ ہوا نماز چھوڑ، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ تسلسل ہوگا، اور ذرا برابر بھی جو ہے وہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی، اور وہ شریعت مطہرہ پر کامل عمل کرنے والا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ قرآن کو جاننے والا ہوتا ہے، سنت کو جاننے والا ہوتا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ قرآن اور سنت کو نہ جانتا اور ولی۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ شریعت اصل ہے اور طریقت جو ہے وہ اس کی فرع ہے، یعنی شریعت کے بغیر جو ہے وہ طریقت جو ہے وہ شیطنت میں بدل جاتی ہے،
اس لیے کہ طریقت تو فرع ہے، اس کی اصل تو شریعت ہے، اور شریعت کیا ہے؟ قرآن۔ شریعت کیا ہے؟ حضور کی سنت۔ شریعت کیا ہے؟ حضور کا دین۔ تو جب وہ آقا علیہ السلام کے دین پر عمل ہی نہیں کرتا، اس دین کا فہم، ادراک، نالج نہیں اس کے پاس، وہ ولی کیسے ہو سکتا؟ ہمارے یہاں کنسپٹ دوسرے ہیں، ہمارے کنسپٹ بدل چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ولی، اچھا یار اس کی کرامت کو بیان کرو پہلے۔ ہم کرامتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور پھر یہ یاد رکھ لیں کہ جب لوگ کرامتوں کے پیچھے پڑتے ہیں نا، تو پھر مارکیٹنگ ہوتی ہے نا جب، تو اس میں پھر جو ہے وہ پھر جو مقام ولایت کو جس کو بھی فائز کرنا چاہے، اس کی کرامتیں جو ہے وہ ڈھیروں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا بڑا ہے، نہ دین کا علم، نہ قرآن کا علم، نہ شریعت کا علم۔ یاد رکھیں کہ وہ اگر ہوا میں بھی اڑتا ہو، حضور کے دین پہ عمل نہیں کرتا، حضور کے دین کو نہیں جانتا، وہ شیطان ہے۔ اور اولیاء کرام کرامت کا انکار نہیں ہے، کرامت حق ہے، اور اولیاء کرام کرامت سے ڈرتے تھے کہ وہ مقام، اگلا مقام حاصل کرنا چاہتے تھے، اس سے رک جاتے ہیں۔ اور آج مارکیٹنگ ہوتی ہے تو سارے کا سارا یہ تسلسل ہے۔ جو شریعت کا پاسدار نہ ہو، سنیں رسالہ قشیریہ میں امام ابو القاسم عبد الکریم القشیری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس حکایت کو نقل کیا ہے۔ عوارض المعارف میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا، آؤ آج ایک ولی کی زیارت کر کے آتے ہیں، اس کی بڑی تعریف سنی ہے۔ حالانکہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ولی کا، مریدین بیٹھے ہوئے، مریدین بڑے حیران ہوئے، اس شخص کی طرف چلتے گئے تو پتا چلا کہ مسجد میں جو ہے وہ اپنا ذکر اذکار یا کوئی عبادت میں مشغول ہے، تو ابھی بھائی جو ہے وہ تشریف لانے والے، آپ بھائی کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگے۔ جب وہ شخص باہر آیا تو اس نے مسجد میں گلا صاف کر کے بلغم جو ہے وہیں پہ صرف کیا کیا، اپنا گلا صاف کیا اور بلغم وہیں پہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا، ملاقات نہیں کیا، وہیں سے واپس ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے ولی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، جب وہ باہر آئے تو آپ نے ملاقات بھی نہیں کی اور واپس چلے آئے۔ تو اس وقت حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا رجل غیر مأمون علی آداب الشریعہ، یہ شخص آداب شریعت کا امین نہیں ہے، پاسدار نہیں ہے۔ فَكَيْفَ يَكُونُ أَمِينًا عَلَىٰ أَسْرَارِ الْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ کے جو راز ہے اس کا یہ امین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ شریعت کا پاسدار نہیں ہے، آداب شریعت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا۔ تو دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل اس نے کیا، لیکن جو ہے اس کے پاس درجہ ولایت نہیں۔ دین پہ عمل نہ ہو تو ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ آج کے دور میں بس کیا ہے کہ دم بڑا چل رہا ہے پیر صاحب، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دم تو ایک مصاب عمل ہے، میں بھی کسا بھی کر سکتی ہوں۔ ہمارے کنسپٹ بدل چکے ہیں، اور پھر اسی پہ عوارض اور معارف میں ایک
روایت کو بھی نقل کیا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ولی کامل تھے، ان کا ایک خادم تھا، کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو آپ ان کے پاس تھے، آپ بتائیں کہ ان کی آخری حالت کیسے تھی، آپ نے ان کو موت کے قریب کیسا جواب آیا؟ خادم کہنے لگا کہ ہاں میں اس وقت وہاں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ آخری وقت میں ان کی زبان لڑکھڑا گئی اور پیشانی میں جو پسینہ آ گیا، یہ دونوں اچھی علامات ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس حالت میں انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم مجھے وضو کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں قریب المرگ موت واقع ہونے لگی، خادم نے کہا کہ میں نے وضو کرانا شروع کر دیا۔ جب میں وضو کروا رہا تھا تو میں وضو مکمل کرنے کے قریب تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کے داڑھی میں جو ہے خیال کیا، کہا یہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سنت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ دیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے من تصوف ولم یتفقہ فقد زندہ، کہ جو راہ تصوف کو لیتا ہے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، دین میں فقیہ نہیں بنتا، آپ فرماتے ہیں وہ زندیق ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں وَمَن تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ زَلَّ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ولی کون ہے؟ آپ اس کو ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں نقل کر کے حضور غوث اعظم سرکار کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ مختصراً جو ہے وہ بیان کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے ولی کی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ اس روایت کو جو ہے وہ مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عنہما روایت کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیاتہ، کہ ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب تم اس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ ولی کے چہرے کو دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مِنْ تَقَوْمٍ، اور جب تم اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہیں دین سکھائے، حکمت کی باتیں تمہیں سکھائے۔ پہلا کیا ہے؟ اس کا چہرہ رب کی یاد کی طرف لے جائے گا۔ دوسرا اس کی مجلس میں بیٹھ کے دین سمجھ آئے گی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ أَعْمَالُكُمْ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے گی۔ یہ ہے ولی۔ ولی جو ہے وہ آپ کا تعلق دنیا سے توڑ کر آخرت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ولی وہ ہے جو آپ کا تعلق دنیا سے توڑ کر رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ ولی نہیں ہے کہ جو آپ کا تعلق دنیا سے توڑ کر جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں، ولی نہیں ہے۔ وہ آپ کو رب کے ساتھ جوڑے گا، اور جب آپ کو وہ رب کے ساتھ جوڑے گا تو پھر آپ بھی جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ رب والے ہو جائیں گے۔ اب حضور غوث سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو دیکھیں، حضور غوث ثقلین، آپ جلیل القدر مفسر، محدث، فقیہ اور عالم تھے۔ آج نہ ہم اپنا بھی گریبان جا کر دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہمارا کیا حال ہے۔ کیا
ہمارے ہاں یہ سلسلے اب جاری ہیں جو اکابر اسلاف کیا کرتے تھے. یعنی آپ خود جو ہے وہ بہت بڑے مفسر تھے اور اس دور کے جلیل القدر علماء اور محدثین آپ سے جو ہے وہ علم حدیث، علم فقہ، علم العقائد باقاعدہ پڑھا کرتے تھے آ کر. اور بڑے بڑے علماء آپ کے تلامذہ شاگردوں میں آتے ہیں اور آپ ہر روز اپنے مدرسہ میں 13 علوم و فنون پر جو ہے وہ باقاعدہ درس دیا کرتے تھے. ایسے نہیں ہے کہ آپ آئے زیارت کی، نذرانہ پیش کیا پیر کو، پیر صاحب نے دعا کی اور آپ چلے گئے. کیا حضور غوث پاک سے بڑا کوئی ولی ہے؟ ان کی مجلس میں بیٹھ کے لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے. بڑے بڑے علماء کے مجلس میں بیٹھ دن میں جو ہے وہ 13 علوم باقاعدہ جو ہے وہ ٹیچ کیا کرتے تھے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کے مدرسے سے ہر سال 3000 جید علماء فارغ ہوا کرتے تھے. 3000 اسٹوڈنٹس اور محدث بن کر جو وہ فارغ ہوتے ہیں. اور پھر ایک بات شاید آپ فرسٹ ٹائم پھر سن رہے ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کی جو آرمی تھی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، ان کی آرمی میں اکثریت جو ہے وہ حضور غوث سرکار اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹس کی تھی. اور اسی طرح امام غزالی کے مدرسے کے فضلاء بھی جو ہے وہ اس آرمی میں شامل ہیں. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو چیف ایڈوائزر تھے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اور شاگرد تھے. ان کے چیف ایڈوائزر صلاح الدین ایوبی کے، اور ان کا نام تھا امام ابن قدامہ حنبلی. بہت بڑے امام ہیں. اللہ اکبر. بس آخر یہ ایک روایت میں صرف ایک چھوٹی سی نقل کر دوں کہ آپ کی مجلس جب علم کی لگتی تھی، امام ابن جوزی بہت بڑے عظیم محدث ہیں. وہ حضور غوث سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، آپ درس دے رہے تھے. ابن جوزی بھی بہت بڑے امام اور محدث تھے. انہوں نے کہا آج دیکھتے ہیں کہ بڑا شعرا سنا ہے آپ کا، آج دیکھتے ہیں کہ آپ علم میں کتنی مہارت رکھتے ہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک آیت کریمہ میں جب تفسیر کرنا شروع کی تو پہلی تفسیر کی تو ابن جوزی کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں اس کو. کرتے 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 13 تفسیر جب کی نا، ہر تفسیر میں امام ابن جوزی کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس کو. جب 13 تفسیر مکمل ہوگی اسی آیت کریمہ جب 13 سے اوپر کا عدد شروع ہوا، امام ابن جوزی کہتے ہیں میں نہیں جانتا اس کو. یہاں تک کہ آپ نے اس آیت کریمہ کی 40 تفاسیر کی. 13 کے بعد ہر تفسیر پہ امام ابن جوزی کہتے رہے کہ میں نہیں جانتا، میری ساری زندگی علم میں گزری ہے، میں اس تفسیر کو نہیں جانتا. حضور غوث سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ فرماتے تھے کہ یہ تو ابھی قید و قال کی تفاسیر ہے، اب میں حال کی تفسیر شروع کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ تو جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے والی تفاسیر تھی، اب میں حال کی تفسیر شروع کرتا ہوں. پہلی تفسیر شروع کی. راوی بیان کرتے ہیں کہ امام ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑے. اتنے بڑے علم کے سمندر تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج ہم اہل سنت و جماعت میں آپ دیکھ لیں کیا ہے. رب تعالیٰ جو وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تعالیٰ ہمیں اولیاء کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.